رات کی سیاہی اپنے عروج پر تھی۔ شہر کے کنارے ایک پرانا قبرستان خاموش کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی، مگر اس رات ایک ایسی آواز سنائی دینے والی تھی جو ایک سخت دل انسان کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اور جب صبح ہوئی تو پورا شہر ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر میں قاسم نام کا شخص رہتا تھا۔ وہ مالدار تھا، طاقتور تھا، مگر اس کا دل پتھر بن چکا تھا۔ غریب اس کے دروازے سے خالی لوٹتے تھے، یتیم اس کے سامنے روتے مگر اس کے چہرے پر رحم نہ آتا۔ لوگ کہتے تھے اللہ نے اسے بہت کچھ دیا، مگر اس نے شکر چھوڑ دیا۔ قاسم ہر وقت یہی کہتا، دنیا عقل والوں کی ہے، رحم والوں کی نہیں۔ ایک دن بازار میں ایک بوڑھا فقیر اس کے سامنے آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کہا، بیٹا 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ قاسم رک گیا، فقیر کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ ہنسا۔ کام کیوں نہیں کرتا؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، بیٹا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قاسم نے اسے دھکا دے دیا۔ فقیر زمین پر گر گیا۔ لوگ سہم گئے۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، یا اللہ اس سے سننے والا کان، بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھ عطا فرما، کیونکہ اس کے پاس یہ سب ہو کر بھی کچھ نہیں۔ قاسم ہنستا ہوا چلا گیا، مگر اس رات کچھ عجیب ہوا۔ قاسم اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ اٹھ بیٹھا، کمرہ خالی تھا۔ پھر ایک آواز آئی، بہت قریب سے، جیسے کوئی کان میں سرگوشی کر رہا ہو، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ قاسم چونک گیا۔ کون ہے؟ خاموشی۔ پسینہ اس کے ماتھے پر بہنے لگا۔ پھر آواز پہلے سے زیادہ بلند ہوئی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب قاسم خوف سے کانپنے لگا۔ صبح ہوئی تو سب معمول پر لگ رہا تھا، مگر حقیقت میں سب بدل چکا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی بیوی نے کچھ کہا۔ قاسم نے سنا ہی نہیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ خاموشی۔ وہ قریب آئی۔ قاسم، کچھ نہیں۔ قاسم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی سماعت ختم ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا کر چیخنا چاہتا تھا، مگر جب منہ کھولا آواز نہ نکلی۔ اب وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ وہ آئینے کی طرف بھاگا۔ چند لمحوں بعد دھندلا پن، پھر اندھیرا۔ اس کی بنائی بھی جاتی رہی۔ اب اسے فقیر کی دعا یاد آئی، سننے والے کان، بولنے والی زبان، دیکھنے والی آنکھ۔ جو چیزیں اس کے پاس تھیں اب چھن چکی تھیں۔ محل میں ہلچل مچ گئی۔ حکیم آئے، طبیب آئے، عامل آئے، کسی کو سمجھ نہ آیا۔ قاسم بستر پر پڑا تھا، زندہ مگر گویا مردہ۔ وہ نہ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ پہلی بار اس نے تنہائی کو محسوس کیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انسان مال سے نہیں، اللہ کی نعمتوں سے امیر ہوتا ہے۔ ایک رات وہ بستر پر پڑا رو رہا تھا، دل میں چیخ رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی لمحے اسے خواب آیا۔ وہی بوڑھا فقیر سامنے کھڑا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر نور تھا۔ فقیر نے کہا، قاسم تم بہرے پہلے بھی تھے جب مظلوموں کی آواز نہ سنتے تھے، تم گونگے پہلے بھی تھے جب حق بات نہ کہتے تھے، تم اندھے پہلے بھی تھے جب غریبوں کا درد نہ دیکھتے تھے۔ اللہ نے تمہیں صرف وہی دکھایا جو تم پہلے سے تھے۔ قاسم کے دل پر بجلی گری۔ خواب ختم ہوا۔ صبح ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔
کوئی اندر آیا، وہی فقیر، اصل فقیر۔ قاسم حیران رہ گیا۔ فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا اب سمجھ آیا؟ قاسم روتا رہا۔ فقیر نے کہا، اللہ سزا اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ تباہ ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ بندہ پلٹ آئے۔ پھر فقیر نے دعا کی، یا اللہ اگر اس کی توبہ سچی ہے تو اسے واپس لوٹا دے۔ چند لمحے خاموشی، پھر قاسم نے کچھ سنا، پرندوں کی آواز۔ وہ کانپ گیا، اس کی سماعت واپس آ گئی تھی۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، اللہ اکبر۔ آواز نکل چکی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹی، روشنی واپس آئی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ قاسم بستر سے اٹھا اور فقیر کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ فقیر نے اسے اٹھایا۔ مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگو اور اس کے بندوں کا حق ادا کرو۔ اس دن کے بعد پورا شہر حیران تھا۔ وہی قاسم جو کبھی سخت دل تھا، اب ہر یتیم کا سہارا بن گیا۔ ہر فقیر کے لیے اس کا دروازہ کھلا رہتا۔ وہ اکثر لوگوں کو ایک آیت سناتا اور روتا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ پھر کہتا، بہرا ہونا صرف کانوں کا نہیں ہوتا، اندھا ہونا صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا، گونگا ہونا صرف زبان کا نہیں ہوتا۔ اصل اندھا وہ ہے جو حق دیکھ کر بھی نہ دیکھے، اصل بہرا وہ ہے جو نصیحت سن کر بھی نہ سنے، اصل گونگا وہ ہے جو حق جان کر بھی نہ بولے۔ اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا، کیونکہ بعض لوگ چلتے پھرتے زندہ ہوتے ہیں مگر دل سے مردہ، اور جب تک انسان اللہ کی طرف نہ لوٹے وہ واقعی صم بکم عمی فاہم ہی رہتا ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔